Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، آج دو سوال آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. جو سوالات دوستوں نے کومنٹس اور واٹس ایپ کے ذریعے پوچھے ہیں. پہلا سوال ہے، کیا فرش پر گری ہوئی نجاست خشک ہو جائے تو فرش پاک ہو جائے گا یا ناپاک رہے گا؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا مرد حضرات اپنے سینے، پیٹ اور بازو کے بال کٹوا سکتے ہیں، اور ایسا کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ تو پہلے مسئلے کی طرف آتے ہیں، پہلے سوال کی طرف، کہ اگر نجاست فرش پر گر جائے، تر نجاست ہو، فرش پر گر جائے اور پھر فرش کے اوپر خشک ہو جائے، تو خشک ہونے کی صورت میں فرش پاک ہو جائے گا نہ پاک رہے گا؟ تو غور سے سننے کہ جب تک نجاست کا اثر فرش پر رہے گا تو فرش ناپاک رہے گا. نجاست کے اثر سے کیا مراد ہے؟ اثر سے مراد ہے کہ نجاست کا رنگ اور سمیل، یعنی نجاست کی بو وغیرہ، جب تک وہ فرش پر دونوں باقی ہیں یا ان میں سے ایک باقی ہے تو وہ فرش ناپاک رہے گا. یعنی گوبر وغیرہ اگر فرش پر گر گیا ہے اور اس کا جسم فرش پر موجود ہے، زہر ہے، تو اس کو آپ کو صاف کرنا ہوگا. یعنی پانی سے آپ اس کو صاف کر لیں، دھو لیں، یا اگر جسم والی نجاست ہے ٹھوس شکل میں تو اس کو کھرچ لیں اور اتنا کھرچیں کہ اس کا اثر باقی نہ رہے، تو اس سے بھی فرش پاک ہو جائے گا. بصورت دیگر جب تک نجاست کا اثر یعنی اس کا رنگ اور بو فرش پر باقی رہیں گے تو وہ فرش ناپاک رہے گا، وہاں پر آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. دوسرا مسئلہ، کیا مرد حضرات اپنے سینے، پیٹ اور بازو کے بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں کٹوا سکتے؟ تو بلا ضرورت یہ سینے کے بال آپ نہ کٹوائیں، بہتر ہے. یعنی اگر بال چھوٹے ہیں تو ان کو نہ کٹوائیں، کیونکہ اگر آپ ان بالوں کو کٹوائیں گے ایک بار تو پھر عادت بن جائے گی. جب ایک بار کٹوائیں گے تو پھر جلدی سے دوبارہ نکل آئیں گے تو بار بار آپ کو صفائی کرنی پڑے گی. تو ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. اور شرعاً ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بال سینے کے یا بازو کے کٹوا دیتا ہے تو ایسا کٹوانا اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ وغیرہ اس کے لیے نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے. ہاں، اگر مثلاً آپ کے بال لمبے ہو گئے ہیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بال سینے کے یا بازو وغیرہ کے بڑے بڑے ہو گئے، لمبے ہو گئے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کو کٹوا دیں. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ لمبے بال جو ہوتے ہیں اس سے غسل کرتے وقت پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو پانی کو بچانے کے لیے آپ بال کاٹ دیں. تو اگر پرانے زمانوں کی طرف چلے جائیں تو اس وقت پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، پانی کنویں سے مشقت سے نکالا جاتا تھا، تو اس وقت یہ توجیہ پائی جاتی تھی. تو فقہاء نے احتیاطاً یہی لکھا تھا کہ لمبے اور بڑے بالوں کو کاٹ دیں. پر کیف یہ مسئلہ تو قیامت تک ہی رہے گا. تو اگر آپ لمبے اور بڑے بال ہیں آپ کے تو آپ اس کو بلا حرج کٹوا سکتے ہیں. امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسائل شرعیہ کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مزید ہمارے اس طرح کے مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی مسئلہ، کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ خیرہ.